بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان، آپ سب مومنین اس ٹائم زیارت کر رہے ہیں زمین کربلا، حرم مولا امام حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جس دروازے کا نام ہے باب سدرہ۔ باب سدرہ اس دروازے کا نام ہے، اس پر لکھی تحریر جو ہے السلام علیکہ یا ابن سدرۃ المنتہی۔ یہ جو دروازے کی طرف رخ ہے تو یہ جو رائٹ سائڈ پر یہ جو رستہ ہے یہ آپ کو لے کے جائے گا مقام طلع زینبیہ، باب قبلہ مولا امام حسین اور سامنے خیمہ گاہ کی جانب۔ اور میرے یہ لیفٹ سائڈ پر ایک اور دروازہ ہے باب سلام، اس پر لکھی تحریر السلام علیکہ یا خامس حساب القصہ۔ یہ جو رستہ جائے گا آپ کو لے کر یہ بین الحرمین، اور بین الحرمین سے سامنے مولا عباس علیہ السلام کے روضے کی جانب۔ اسی دروازے کے سامنے یہ جو شارع ہے یہ شارع سدرہ ہے، باب سدرہ کے بالکل سامنے دروازہ باب سدرہ اور یہ شارع سدرہ۔ شارع سدرہ کے درمیان میں جو زیارات ہیں، سب سے پہلے یہ شاپس ہیں، ان شاپ سے لیفٹ سائڈ پہ جو گلی گھومے گی اس سے آپ اندر کی طرف تھوڑا سا جائیں گے 2 منٹ کی واک پر تو مقام ظافر جن ہے، پھر اسی سے آگے اسی شارع پر سیدھا چلیں گے تو درمیان میں سب سے پہلے مقام شہزادہ علی اصغر ہے، پھر مقام شہزادہ علی اکبر ہے۔ اسی شارع سے بالکل لاسٹ پہ مقام امام زمانہ ہے، نہر فرات ہے، مقام امام جعفر صادق ہے۔ آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں بہت زیادہ رش ہوگا 40 پر، آپ نے دروازوں کے نام یاد رکھنے ہیں مختلف زیارات پر جانے کے لیے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ بآسانی ہر ایک زیارت صبح دوپہر شام یہ ساری زیارات بار بار کر سکیں۔ دن بہت کم ہوتے ہیں، معرفت کے ساتھ ساری کی ساری زیارات کیجیے گا اور جی بھر کے زیارت کیجیے گا، اپنا ٹائم زیارت کو دیجیے گا جتنا ہو سکے، دنیا سے ہٹ کر ہر ایک چیز کو چھوڑ کر۔ یہ بہت کم دن ہوتے ہیں اور یہ بہت قیمتی پل ہوتے ہیں جو آپ یہاں پر اس زمین کربلا پر گزار کے جائیں گے، اور میری دعا ہے کہ ہر ایک مومن آ سکے، بآسانی آ سکے، ہر ایک مومن کے لیے رستے آسان ہو جائیں۔ جو بھی مومنین روزگار کمانے والے ہیں مولا ان کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ وہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے آسانی سے اس سفر پر آنے کے لیے جتنا بھی خرچہ ہے وہ اٹھا سکیں اور بآسانی وہ ساری زیارات اپنے اہل خانہ کے ساتھ کر سکیں۔ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ تمام مومنین جہاں کسی بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مولا آپ سب کو زمین کربلا کا زوار بنائے، بآسانی بنائے اور یہ سارے راستے آسان ہو جائیں ہر ایک مومن کے لیے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے میں آپ کو کچھ اور بھی مناظر دکھاتا ہوں، دوسری جانب لے کے چلتا ہوں آپ کو مقام طلع زینبیہ بھی، حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی دکھاتا ہوں طلع زینبیہ کے ساتھ ہی، اور دعائیں آپ سب کے لیے۔ کچھ ہی دن باقی، پھر یہاں پر بہت شدید رش ہوگا، پھر بھی دنیا نہیں رکتی ہے، یہاں پر چلتی رہتی ہے مسلسل چلتی رہتی ہے، کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اربعین پر، اور دعائیں ہیں کہ ہر ایک مومن جو ہے یہ زمین پر چل سکے، ہر ایک اعتراف کی زیارت پر آ جا سکے اور ہر ایک اعتراف کی زیارت پر جو ہے پرسہ کر سکے، ماتمداری کر سکے، سجدہ کر سکے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے میں آپ کو یہ مقام طلع زینبیہ تک لے کے جا رہا ہوں۔ آپ سب نے پرسہ دینا ہے ایام اعزا، کیونکہ اب یہاں پر بھی منائے جا رہے ہیں، آپ سب بھی وہاں پر بھی مجلس اعزا دسترخواں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، اور کل پرسوں میں یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سفرہ لگے گا بین الحرمین میں، انشاءاللہ اس کے بھی مناظر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میری دعا ہے میرا مولا حسین، مولا عباس، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، مولا امام سجاد، آپ سب کا پرسہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پر مولا امام زمانہ آپ سب کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ وہ سارے رستے ہیں جن رستوں پر آپ نے چلنا ہے، اور کچھ دن بعد یہاں پر بہت زیادہ رش ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو مطلب کہ میں کنفرم تو نہیں بتاتا، لیکن میں نے ایک یہاں پر خادمین دوست ہیں تو ان سے بات کی تھی، تو یہ تھا کہ جو لیڈیز کے لیے ہے یہ جو رستہ ہے دیکھیں ابھی بھی کھلا ہوا ہے لیڈیز کے لیے، مقام طلع زینبیہ کا جو رستہ ہے ان سائڈ وہ اوپن ہے۔ ہر سال 40 پر، پچھلے سال بھی 40 پر اوپن تھا، اس سال بھی یہ اوپن ہے، اور پھر کچھ دن بعد یہ جو دیوار ہے یہ ہٹا دی جائے گی، اور 40 کے بعد ہو سکتا ہے کہ میلز کے لیے بھی جو ہے ایک سائڈ اوپن کر دی جائے، لیکن فی الحال یہ لیڈیز کے لیے اوپن ہے۔ جیسے رجب میں شہزادی کی شہادت پر اوپن کر دیا گیا تھا، ایک سائڈ سے فیمیل ایک سائڈ سے میل، کیونکہ وہاں تب اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن 40 تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو لیڈیز کو جو ہے جگہ دینے کے لیے تاکہ لیڈیز کے لیے آسانی ہو، وہ آسانی سے اس صحن میں اور اس مقام پر جو ہے سما سکے، کیونکہ مقام بھی مقام طلع زینبیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے فیمیلز یہاں پر موجود ہوں
جو بھی آئیں کربلا، اگر آپ کو بآسانی یہاں پر رہنے کے لیے آسانی سے رہنا ہو تو یہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل جگہ ہے، اور بالکل روضہ مولا امام حسین کے پاس یہ مقام ہے، مقام تل زینبیہ۔ پھر پیچھے یہ سارا صحن ہے، صحن بھی اوپن ہوگا، اس میں بھی موقف لگتے ہیں، کچھ ایرانی ہوں گے جو کہ ہر سال یہاں پر موقف لگایا کرتے ہیں اپنے۔ اور پھر یہ جو سامنے آپ کو گنبد دکھائی دے رہا ہے یہ خیمہ گاہ ہے۔ خیمہ گاہ کا رستہ دیکھیں یہاں سے بھی ہے، یہ جو رستہ ہے، یہ جو ٹرک آ رہا ہے، یہ اس رستے سے اگر آپ سیدھا باہر کی جانب نکلیں گے تو آپ کو بہت سارا زیادہ گھوم کر جانا پڑے گا، لیکن آسان رستہ یہ ہے کہ آپ باب قبلہ مولا امام حسین آئیں، اور باب قبلہ مولا امام حسین سے بالکل سامنے یہ چیک پوسٹ ہے جہاں پر یہ صحن کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہیں پر چیک پوسٹ ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے رائٹ لے کر سیدھا خیمہ گاہ، یہاں سے آپ کو چند منٹ کی واک ہے اور آپ ڈائریکٹ جو ہے خیمہ گاہ پہنچ جائیں گے۔ مختلف راستے ہیں جانے کے لیے، آپ کہیں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ آپ کے لیے سب سے آسان مطلب کہ خیمہ گاہ جانے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ باب قبلہ ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی ان دیواروں کے درمیان میں بتایا تھا کہ ایک جلوس ازاں کے لیے اور ایک آنے جانے کے گزر کے لیے جو یہ راستے بنائے گئے ہیں۔ پھر یہاں پر کولر بہت زیادہ لگائے گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ کولنگ سسٹم ہے سارا، اوپر یہ سارا گرین ہاؤس اثر ہے اور تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ پھر فین ہے جو کہ آرٹیفیشل ریننگ کے ساتھ ہیں، پھر انہی چادروں کے نیچے جو ہے آرٹیفیشل ریننگ بہت ساری ہے، یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا جو بھی مومنین آ رہے ہیں، خاص طور پر جن کے ساتھ بچے ہیں، والدین ہیں، تو ان کے ہاتھ میں بریسلیٹ ڈالیں، نام لکھ کر، نمبر لکھ کر، یا گلے میں کارڈ وغیرہ ڈالیں، اس طرح کے نمبر ہوں کہ جو ایکٹیو ہوں اور آپ سے جو ہے ہر وقت جو ہے کنٹیکٹ میں رہ سکے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان یہاں پر گم نہیں ہوگا یا کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب میں بھی ہو تو دکھائی نہیں دے پاتا، تو وہ تھوڑی سی پریشانی بنتی ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ نمبر اگر آپ کے پاس کارڈ وغیرہ پہ لکھے ہوں تو بآسانی آپ رابطہ کر کے وہ نشاندہی کر کے آپ فوراً سے اپنے چاہنے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ زمین کربلا اسی طرح سے ایسے گھومی ہوئی ہے، مطلب کہ روضہ مولا امام حسین سے مولا عباس تک ایک یہ پورا اطراف ہے، بیچ میں بین الحرمین ہے، پھر ساری اطراف کی زیارات ہیں۔ اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ سب کے لیے، جو بھی مومنین جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مولا سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، اور جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، میرا مولا سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض عطا فرمائے، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کرے، اور جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا ایگزام دے رہے ان کو کامیابی عطا ہو، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا بیمار حال ہے، مولا بیمار کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصال ثواب کر دیجیے، اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہمارے تمام محرومین کے درجات بلند عطا فرمائے۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم یا علیہ السلام۔